اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلول ماہ مبارک رجب آپ سب کی خدمت میں مبارک ہو۔ اور آج کی شب چونکہ شب جمعہ بھی ہیں اور پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، یعنی ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو، اور اس کی فضیلتیں بھی بہت ہیں اور اس میں کیے جانے والے اعمال بھی موجود ہیں، لہٰذا آج کی شب کو ضائع نہ کریں اور حد الامکان ممکن آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ان اعمال کو بجا لائیں اور تمام مومن مومنات کے لیے دعا کریں۔ بہت سارے مشکلات میں ہیں، پریشان حال ہیں، سب کے سب مشکلات میں ہیں، بحق مشکل کشا سب کی مشکل حل کر دے، بحق امام الزمانہ سب کی مرادیں پوری ہوں۔ اور جتنے بھی مومن مومنات التماس سے دعا کی ہیں، اور خصوصاً جو لوگ مریض ہیں، جن کے آپریشن ہوئے ہیں، میرے کئی جاننے والے ہیں جن کے آپریشن ہوئے ہیں، ان سب کے سلامتی کے لیے اور تمام مومن مومنات کی سلامتی اور امام زمانے کے ظہور کی تعجیل کے لیے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ لیلۃ الرغائب کیا ہے؟ لیلۃ الرغائب یعنی ماہ رمضان، ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب یعنی رغبتوں والی لیل، رغبتوں والی یعنی جو ہے وہ شب کہلاتی ہے۔ اس کی فضیلت سے حوالے سے اگر بات کریں تو لیلۃ الرغائب کے لیے رسول اکرم نے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک عمل وارد ہوا ہے رسول اللہ سے، جسے ابن طاووس نے اپنے اقبال میں، کتاب اقبال میں نقل کیا ہے۔ شیخ طوسی اپنے اسناد سے نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا تغفلوا عن اول لیلۃ الجمعہ، یعنی لیلۃ الجمعہ کے یعنی پہلے لیلۃ الجمعہ جو کہ ماہ رجب کی ہیں، اس سے غافل نہ ہونا، یعنی اس کو ہاتھ سے جانے مت دینا، اس کو ضائع مت کرنا۔ اچھا، پھر بات آتی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس کو ملائکہ لیلۃ الرغائب یعنی رغبت و شوق والی رات کہتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بے شمار گناہ بخشے جائیں گے، اور جو شخص اس شب کی مخصوص نماز کو پڑھیں جب اس کی قبر کی پہلی رات آئے گی، تو خدا اس نماز کا ثواب اس کی قبر میں بھیجے گا، خوبصورت شکل میں فصیح زبان کے ساتھ۔ وہ اسے کہے گی اے میرے دوست، تجھ کو بشارت ہو کہ نجات پا گیا ہر سختی اور مصیبت سے، اس نماز کے پڑھنے کے بعد۔ اب وہ نماز کو دیکھ کر جب وہ ایک جسم بن کر اس کے سامنے آتی ہیں، تو وہ بندہ پوچھے گا اس سے کہ تو کون ہے؟ تو خدا کی قسم میں نے تجھ سے بہتر چہرہ نہیں دیکھا، یعنی وہ بندہ اس اپنے نماز کو جو کہ مجسم ہو کر اس کے سامنے آئی ہے، اس کی تعریف میں وہ کہے گا کہ خدا کی قسم میں نے تجھ سے بہتر چہرہ نہیں دیکھا، تجھ سے زیادہ میٹھا کلام نہیں سنا، تجھ سے اچھی خوشبو نہیں سونگھی۔ تو وہ جواب دے گی کہ میں تمہاری وہ نماز ہوں جو فلاں رات، فلاں مہینہ اور فلاں سال میں بچا لایا تھا۔ میں آج تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ تمہارا حق ادا کروں، تمہاری مونس تنہائی بنوں، یعنی تمہاری تنہائی میں مونس بن جاؤں اور تمہاری وحشت کو دور کروں، اور جب سور پھونکا جائے گا تو میں تم پر سایہ کروں گی قیامت میں، خوش بحال کہ تم سے نیکی معدوم نہیں ہوئی، یعنی قیامت میں تم پر سایہ کروں گی، اور خوش بحال یعنی تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہاری نیکی ختم نہیں ہوں گی۔ صحیح ہے، بہت سارے لوگوں کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی ان کی گناہوں کی وجہ سے، یہ بشارت دے رہے کہ تمہاری نیکیاں ختم نہیں ہوں گی۔ آج کے اعمال کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ اسکرین پر پڑھ بھی رہے ہیں میرے ساتھ، میں نے اس لیے اسکرین کو یہاں پر شوٹ کیا ہے تاکہ دیکھ کر پڑھنے میں آسانی ہو آپ کے لیے اور دعائیں آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوں۔ اس کے اعمال کی کیفیت یہ ہے کہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھیں، اور جب شب جمعہ ہو جائے تو نماز مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ادا کریں۔ ہر 2 رکعت پر سلام پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ حمد کے 3 مرتبہ انا انزلنا، یعنی سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا، اور 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ اس طرح سے صلوات پڑھنا ہے اپنے۔ اب صلوات کس طرح سے پڑھنا ہے؟ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، اس طرح سے 70 مرتبہ۔ پھر سجدے میں جائیں اور 70 مرتبہ کہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور 70 مرتبہ دوبارہ کہیں کہ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم۔ یہ ترجمے بھی ساتھ ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رقت قلبی طاری کریں اپنے آپ پر، کیونکہ دعاؤں کی استجابت کا وقت ہے، یہ بہت ہی نادر موقع ہے جو ہمیں سال میں 1 مرتبہ ملتا ہے۔ غنیمت سمجھے ان مواقع کو، تمام مومنات کے لیے دعا کریں۔ پھر سجدے میں جائیں اور 70 مرتبہ یہ ورد دوبارہ پڑھیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر اپنی حاجات طلب کریں، تمام مومنات کو اپنی حاجات میں شامل رکھیں، انشاءاللہ آپ کی حاجات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پوری ہوں گی۔ اللہ سب کو سلامت رکھیں اور ہم سب کو ان پاکیزہ ایام کے
تمام اعمال کو بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔